صفحہ نمبر 60 ہی جاری ہے۔ اقتباسات کی تشریح۔ اقتباس نمبر 1۔ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لی، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا می برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں، چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام فاقہ میں روزہ، دہلوی تاجدار کی کنبہ کا فسانہ۔ مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ سیاق و سباق۔ افسانہ نگار یعنی مصنف نے اس افسانے میں مغلوں کے آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کی تباہی و بربادی اور عام مسلمانوں پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو ایسے پرتاثیر الفاظ میں بیان کیا ہے جس سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ افسانہ نگار بتاتے ہیں کہ انگریز نے بڑی عیاری اور چالاکی کے ساتھ ہندوستان میں قدم جمائے اور موقع ملنے پر بڑی سفاکی سے مسلمان حکمرانوں کا صفایا کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ افسانہ نگار نے بہادر شاہ ظفر کے بھانجے شاہ زور اور اس کے خاندان کی ہجرت اور تکالیف کو موضوع بنایا ہے اور بتایا ہے کہ انگریزوں کی قتل و غارت جب بادشاہ کے قلعے تک پہنچی تو ایسے حالات و واقعات رونما ہوئے جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 61۔ اقتباس کی تشریح۔ زیر نظر پیراگراف سبق کے اس حصے سے لیا گیا ہے جہاں مرزا شاہ زور مصنف افسانہ نگار کو اپنی درد بری کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ جب انگریز کی توپوں، بندوقوں اور سنگینوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا، مسلمانوں کے پاس جنگ کے روایتی ہتھیار تلوار اور نیزے تھے جس سے وہ مقابلے نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے اس کا تخت و تاج چھین لیا، حکومت پر قبضہ کر لیا، شہر دلی میں ایسی گولیاں چلی جیسے بارش برس رہی ہو۔ آگ اور خون کے اس کھیل میں مسلمانوں کی باپردہ خواتین بے یار و مددگار بازاروں میں دوڑتی ہوئی اپنے بچوں، شوہروں اور بھائیوں کو تڑپتی ہوئی لاشوں کو تلاش کرنے لگی تھی۔ مصنف کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکارتے تھے، بے سہارا شہر بھر میں گھومتے ہوئے رنج و غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اقتباس نمبر 2۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش آئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام فاقہ میں روزہ، مصنف کا نام خواجہ حسن نظامی۔ سیاق و سباق۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں ہندوستان پر مغل حکمرانوں کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کی بربادی کا ذکر کیا ہے۔ اس افسانے میں بہادر شاہ ظفر کے بھانجے مرزا شاہ زور اور اس کے خاندان کے دلی سے ہجرت، بیوی اور والدہ کی وفات، ان کی تکالیف اور فاقہ کشی کا ذکر کیا ہے۔ افسانہ نگار کے مطابق یہ شاہی خاندان زکوٰۃ و خیرات لینے پر بھی مجبور ہوا تھا جس نے ان کی غیرت کو مجروح کیا اور ان کی انانیت کو ٹھیس پہنچا دی، لیکن تقدیر کے کھیل میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اقتباس کی تشریح۔ زیر نظر پیراگراف افسانے میں اس مقام سے لیا گیا ہے جہاں مسلمان میواتی جو کہ الور کے قریب آباد تھے اور جنہوں نے مرزا شاہ زور اور اس کے خاندان کو پناہ دی تھی اور انہیں اپنے چوپال میں ٹھہرایا تھا، جہاں انہوں نے پے در پے تکالیف اور صعوبتیں برداشت کی، یہاں تک کہ مرزا شاہ زور کی بیوی بھی انتقال کر گئیں۔ صفحہ نمبر 62۔ سیلاب سے ان کا اناج بھی ضائع ہو گیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب گاؤں کے چودھری نے ان کی کچھ مدد کی تو اس سے ان کے چند دن آرام سے گزر گئے، لیکن جب 4-5 دنوں کے بعد آٹا ختم ہوا تو وہ بڑی تکلیف میں گر گئے۔ کسی سے کچھ مانگتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی، جبکہ خود ان کے پاس ایک پیسہ تک نہ تھا جس سے کچھ اناج وغیرہ کا انتظام کرتے۔ رمضان کا مہینہ تھا، پورا دن روزہ رکھنے کے بعد جب افطار میں کچھ نہ ملتا تو بھوک سے حالت غیر ہو جاتی تھی۔ مصنف کے مطابق شاہ زور کی والدہ کی یہ عادت تھی کہ ہجرت کرنے کے بعد ان پر جو تکالیف اور مصیبتیں آئی تھی تو وہ اپنے اچھے دنوں کو یاد کر کے بہت روتی تھی، مگر آج وہ بڑے سکون کے ساتھ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھے؟ جواب، مرزا سلیم اپنی والدہ کی باتوں سے اس لیے آزردہ تھے کیونکہ ان کی ماں نے
ان پر رمضان المبارک میں گانوں کی محفل سجانے کی پابندی لگائی تھی۔ وہ چونکہ گانے سننے کے شوقین تھے، اس لیے وہ پریشان تھے کہ یہ دن کیسے کٹیں گے۔ بے، مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا؟ جواب، مغلیہ دور میں رمضان المبارک میں جامع مسجد میں حفاظ، عالم دین اور اللہ والوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ ہر طرف قرآن پاک کی تلاوت اور دینی مسائل پر تذکرے ہوتے تھے۔ افطاری کے وقت ہر طرح کے لذیذ کھانے اور پرتکلف پکوان مسجد میں آتے اور مسجد میں بیٹھے تمام لوگوں میں تقسیم ہوتے۔ بادشاہ کے محل کے علاوہ یہ پکوان قلعے کی بیگمات اور شہر کے امیر لوگوں کے گھروں سے بھی آتے تھے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی تھی۔ جیم، 1857 کے بعد رمضان میں اس مسجد کی کیا حالت تھی؟ جواب، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسجد کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ چند ایک مسلمان پیوند لگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس قرآن پاک کی تلاوت اور وظیفہ پڑھنے میں مشغول رہتے۔ چند اشخاص یہاں کر ان خدا کے بندوں میں افطاری کے وقت کچھ کھجوریں، عام سی دالیں اور سبزی کے کچھ ٹکڑے تقسیم کر لیتے تھے۔ یہاں کی پہلی سی شان و شوکت نہ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 63۔ جیسے یہاں پر صرف قسمت کے مارے ہی جمع ہوئے تھے۔ دال، شاہزور کون تھا؟ جواب، شاہزور بہادر شاہ ظفر کا بھانجا تھا اور ہر وقت اپنے چھوٹے ماموں مرزا سلیم بہادر کے ساتھ رہتا تھا۔ میواتیوں نے مرزا شاہزور کے خاندان سے کیسا برتاؤ کیا؟ جواب، میواتیوں نے مرزا شاہزور اور اس کے خاندان کی خوب خاطر تواضع کی، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور رہنے کے لیے اپنا چوپال دیا۔ دال، ضلع سبحانی یعنی بہادر شاہ ظفر قلعہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ جواب، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے ملک بدر کر کے رنگون، جو کہ برما، پرانا اس کا نام تھا میانمار اور اب اس کا نام ہے برما، کا دارالحکومت ہے، بھجوا دیا اور ایک بادشاہ کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ آپ آخری وقت تک وہیں رہے اور بلاخر رنگون ہی میں وفات پا گئے۔ بقول بہادر شاہ ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ الف، مرزا سلیم ڈیش میں گانے بجانے کی محفلیں سجاتے ہیں۔ کا جواب ہے مرزا سلیم رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں سجاتے ہیں۔ بے، مصاحب کے کہنے پر مرزا سلیم ڈیش جانے لگے۔ اس خالی جگہ میں لگے گا مصاحب کے کہنے پر مرزا سلیم جامع مسجد جانے لگے۔ جیم، مرزا شاہزور کی والدہ مرزا سلیم کی ڈیش تھیں۔ اس میں لگے گا مرزا شاہزور کی والدہ مرزا سلیم کی بہن تھی۔ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کو ڈیش کہتے ہیں۔ جواب اس کا ہے انگریز 1857 کی جنگ آزادی کو غدر یعنی بغاوت کہتے ہیں۔ ڈیش نے مرزا شاہزور اور اس کے خاندان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ گجروں نے مرزا شاہزور اور اس کے خاندان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ مغل خاندان ڈیش کی نسل سے تھا؟ مغل خاندان تاتاریوں کی نسل سے تھا۔ سوال نمبر 3، درج ذیل رموز اوقاف کی وضاحت کریں۔ رابطہ، تفصیلیہ، کوسین اور خط۔ جواب، پچھلے اسباق میں ان کی وضاحت ہو چکی ہے۔ طلبہ مزید وضاحت کے لیے کتاب کے آخری حصہ گرامر میں بھی اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اس سبق کا خلاصہ لکھیں۔ جواب، نوٹ طلبہ خلاصہ سبق دیکھیں۔ صفحہ نمبر 64۔ سوال نمبر 5، اپنے کسی قریبی دوست، استاد، عزیز یا رشتہ دار کی شخصیت پر ایک مضمون تحریر کریں۔ جواب، میرے استاد محترم۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس مختصر حدیث شریف سے اس دنیا میں استاد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں استاد کا اصل مقام کتنا بلند اور کس قدر عظیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد ہی وہ ہستی ہے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے اور اسے ہر حوالے سے دنیا والوں کے لیے مفید اور نفع بخش بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ استاد ہی زندگی کا کرینہ سکھاتا ہے، اس لیے بالعموم شاگرد میں اس کے استاد کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں اپنے جس استاد صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کا نام پروفیسر ڈاکٹر صابر حسین کلوروی ہے، جو شعبہ اردو جامعہ پشاور کے استاد اور صدر شعبہ رہ چکے ہیں، جن کی آمد سے شعبہ اردو میں علم و ادب کی بہار آئی، جو اپنے پیشے سے اس قدر والہانہ لگاؤ رکھتے تھے کہ دن کے وقت شعبہ میں اور شام کے بعد ان کے گھر کی بیٹھک میں طالب علم اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے آتے تھے۔ استاد ایسے کہ طلباء کا حوصلہ بڑھاتے اور انہیں تعلیم کی طرف راغب کرتے
ان کے لیے اندرون ملک اور بیرون ملک سے مختلف موضوعات پر کتابیں منگوایا کرتے تھے۔ جب خود کبھی دوروں پر جاتے تھے تو اپنے شاگردوں کے لیے اپنے پیسوں سے کتابیں خرید کر خود اٹھا کر لاتے۔ یہاں اپنا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کی مشفقانہ نظر مجھ پر اس وقت پڑی جب میں اپنا تعلیمی سلسلہ ادھورا چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ انہوں نے بڑے دانشمندانہ انداز میں مجھے گاؤں سے بلایا اور اپنی جیب سے فیس یعنی داخلہ کی رقم ادا کی اور مجھے اپنا تعلیمی سلسلہ پھر سے جوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ انہی کی مہربانی سے کہ میں آج اس مقام پر ہوں، کیونکہ میرے استاد پتھر کو رگڑ کر ہیرا بنانے کا فن جانتے تھے۔ کاش آج میرے استاد زندہ ہوتے تو میرا اور میرے اپنے ہر شاگرد کا اونچا مقام دیکھ کر کتنا خوش ہوتے کہ ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے جنہیں انہوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا آج تناور درخت بن چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کو غریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ میں اپنے استاد کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہوں اور آج اپنے شاگردوں کی اسی انداز میں رہنمائی کر رہا ہوں جو مجھے ان سے ورثے میں ملا ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، ڈاکٹر وزیر آغا اس کے مصنف ہیں۔ فرہنگ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبق کی الفاظ مانی۔ قوی الجثہ یعنی مضبوط جسم والا ہے، طاقتور بدن یا قوی ہیکل۔ دینوساری یعنی ڈائناسور، پرانے زمانے کا دیوہیکل جانور جو آج کل ناپید ہے۔ سواگت یعنی خوش آمدید یا استقبال یا آداب۔ معیت کا مطلب ہے ساتھی یا ہمراہی۔ مارکو پولو مشہور سیاح، وضاحت اس کی آگے آئے گی۔ ابن بطوطہ مشہور سیاح، اس کی وضاحت بھی آپ آگے سنیں گے۔ اسپتازی عربی گھوڑا، مطلب تیز رفتار اور خوبصورت گھوڑا عربی گھوڑے کی خاصیت ہے۔ ہاتھی کے پودے یعنی ہاتھی کا کجاوا، ہاتھی کی پیٹھ پر رکھا جانے والا ڈولا۔ دل کی انارکلی کھلنا یعنی دل بہت خوش ہونا۔ چھتنار یعنی چھتری کی شکل کا درخت، ہموار یا گھنا۔ آہستہ خرامی یعنی آہستہ چلنا، دھیرے سے چلنا، سنبھل کر چلنا۔ نٹ کھٹ نونہال یعنی شریر یا شوخ بچے یعنی شرارتی بچے۔ گول گول دیدے، اس کا معنی ہے گول گول آنکھیں یعنی دید یعنی دیکھنا۔ بھاشا زبان، بولی، لینگویج، لسان۔ انتشار تتر بتر ہونا، پریشانی، گھبراہٹ۔ اتھل پتھل یعنی الٹ پلٹ، اوپر نیچے یا بے ترتیب۔ پرت یعنی تہ یا ورک۔ صفحہ نمبر 66۔ عمل معکوس، الٹ انحراف کا عمل یا دوران سفر گاڑی کے مخالف سمت میں چیزیں بھاگتی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ وہ بھاگ نہیں رہی ہوتی چیزیں بلکہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ درخت اور وہ چیزیں پیچھے بھاگ رہی ہیں، اسے کہتے ہیں عمل معکوس۔ عجوبہ روزگار یعنی زمانے کی عجیب چیز جس کا ثانی یا مثال نہ ملے۔ لرزہ براندام، کانپنے والا، وہ جس پر کپ کپی طاری ہو۔ بود یعنی دوری، فاصلہ، مسافت۔ ہڑبڑا کر یعنی بکھلا کر یا بے قرار ہو کر یا مضطرب ہو کر۔ کھنکتی ہوئی، قاش یعنی بجتے ہوئے یا ہوئی پھانک یا زندگی کا احساس بیدار ہونا۔ ہست یعنی زندگی، کائنات یا ہستی۔ بنت یعنی بننا۔ جھریاں یعنی سلوٹیں، شکن بڑھاپے اور کمزوری کی علامت۔ ابدیت یعنی ہمیشگی، بقا یا دوام۔ مراقبے یا سمادھی، اس کا مطلب ہے دھیان یا سوچ و بچار۔ متمنی معنی اس کا تمنا کرنے والا، آرزو کرنے والا یا خواہش مند۔ مہین غلاف، اس کا معنی ہے ہلکا، باریک یا پتلا، خول یا نازک پردہ۔ مرکد یعنی قبر یا گور۔ گندی ہوئی یعنی گوندا ہوا، جیسے آٹے میں پانی ملا کر روٹی کے قابل بناتے ہیں، مطلب ہے کہ تجربات کی بھٹی میں پکا ہوا۔ پھر جی انگ یعنی عضو، جوڑ، بدن کا حصہ یا جز۔ اور آخری لفظ ہے مظہر یعنی ظاہر ہونا، ظہور یا اظہار۔ صفحہ نمبر 66 جاری ہے۔ سبق میں موجود چند ناموں کی وضاحت۔ مارکو پولو اٹلی کا مشہور سیاح تھا، اس کی پیدائش سے متعلق کئی آرا سامنے آتی ہے، لیکن جدید ترین نظریات کے مطابق اس کی پیدائش 1254 عیسوی میں وینس یعنی اٹلی میں ہوئی۔ والد کا نام نکولو تھا جو تجارت کے پیشے سے منسلک تھا، اس لیے مارکو پولو نے بھی اس پیشے کو اپنایا۔ اس نے چین اور وسطی ایشیا کے ممالک کی سیاحت کی اور اپنی کتاب میں یہاں کے لوگوں کے بارے میں لکھا۔ صفحہ نمبر 67۔ ابن بطوطہ 24 فروری 1304 کو مراکش میں پیدا ہوا، عظیم مسلمان سیاح تھے۔ 21 برس کی عمر میں سیاحت کا آغاز کیا اور 30 سال کی
مدت میں 75,000 میل کا طویل سفر طے کر کے اپنے مشاہدات کو قلم بند کیا، جس کا نام انہوں نے عجائب الاسفار فی غرائب دیار رکھا۔ ہندوستان کا سفر بھی کیا اور 4 بار حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ الو کو فلاسفر کہا گیا ہے۔ الو ویرانوں میں رہنے والا ایک ایسا پرندہ ہے جو سارا دن سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے اور اپنا شکار کرتا ہے۔ اس کی گول گول آنکھیں ہوتی ہیں اور چہرہ بلی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ سائز میں تقریباً چیل جیسا ہوتا ہے۔ یہ عموماً درختوں پر تنہا اور خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اہل مشرق اسے بے وقوف اور نحوست کی علامت خیال کرتے ہیں، جیسے محاورتاً کہا جاتا ہے الو بنانا یعنی بے وقوف بنانا، یا الو کا پٹھا یعنی نہایت بے وقوف یا احمق۔ اسی طرح اہل مغرب اس کی خاموشی اور تنہائی کی وجہ سے اسے فلاسفر کہتے ہیں، یعنی تنہا رہنے والا، گہری سوچ و فکر کرنے والا۔ خلاصہ سبق: ڈاکٹر وزیر آغا ادبی دنیا کی ایک موقر شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مضمون یعنی انشائیہ میں فلسفیانہ انداز اپنایا ہے۔ تاہم انشائیہ کا آغاز بالکل سیدھے سادے الفاظ میں کیا ہے، جیسے کہ انشائیہ کا خاصہ ہے، مگر پھر وہ معمولی سے غیر معمولی کی طرف بہترین انداز سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور قاری کو بھی روڈ رولر ایک نئے انداز سے دیکھنے اور اس پر سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں کے کچے راستے کو پختہ کرنے کے لیے ایک روڈ رولر آیا۔ گاؤں میں عجیب اور نئی چیز کے آنے سے بچوں کے ساتھ کتے اور دیگر جانور بھی اپنے اپنے انداز سے حیرانی کا اظہار کر رہے تھے۔ جب مجھے بھی جاپانی چیز کو قریب سے دیکھنے کے لیے دل للچایا اور ڈرائیور سے التجا کی کہ کچھ وقت کے لیے روڈ رولر پر بٹھا دیا جائے۔ وزیر آغا کے مطابق انہوں نے ریل اور بسوں سے سفر کیا ہے۔ بالخصوص ریل کے چلنے سے چیزیں جس طرح الٹ پلٹ ہوتی ہیں، اور ریل میں بیٹھے شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا تمام چیزیں ریل کی مخالف سمت میں بھاگ رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 68۔ روڈ رولر پر بیٹھنے کے بعد ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ وہاں تو انسان کو یہ احساس بھی بہت کم ہوتا ہے کہ رولر چل رہا ہے یا اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے قریبی بہتے ہوئے نالے میں ایک پتا پھینک دیا تھا جس سے رولر کی رفتار معلوم کی جا سکے۔ اسی طرح آپ نے شاخ پر بیٹھے الو اور اس کے بچوں کو بھی دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت لیے اس لوہے کے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ آخر میں مصنف جاندار اور بے جان کے فلسفے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتہائی آہستگی اور سست روی سے چلنے پر ہی انسان کو ہستی اور وجود کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں ہر انسان اپنی رفتار کو کم سے کم سطح پر لا کر اس کیفیت سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ لب لباب یعنی خلاصہ: طلبہ کی دلچسپی کے لیے یہ وضاحت دی جا رہی ہے۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر صابر حسین کلوروی صاحب کے مطابق ڈاکٹر وزیر آغا نے ہمیشہ دیہات کے حسین و دلکش ماحول میں زندگی گزاری ہے۔ وہ دیہاتی زندگی کی سادگی کے شیدائی تھے، اس لیے وہ شہر میں آ کر گھٹن محسوس کرتے تھے۔ شہر کی تیز رفتار زندگی کو ہمیشہ ناپسند کیا ہے، اس لیے انہوں نے روڈ رولر کو اپنی فکر کا محور بنا کر زندگی سے متعلق اپنا نقطہ نظر اس سبق میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اقتباسات کی تشریح۔ اقتباس نمبر 1۔ دوسرے روز میں روڈ رولر پر سوار ہو گیا۔ یہ کام اتنا ہی مشکل تھا جتنا کسی زمانے میں ہاتھی پر چڑھنا، مگر جس طرح آدمی ایک بار ہاتھی کے ہودے میں بیٹھ جائے تو اس کے دل کی انارکلی کھل جاتی ہے، وہ خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب میں رولر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی کی کسی نئی سطح پر اٹھایا ہوں۔ تب ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ روڈ رولر چل پڑا، مگر تادیر میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چل پڑا ہے یا بھی رکا کھڑا ہے۔ حوالہ متن: سبق کا نام چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ، مصنف کا نام ڈاکٹر وزیر آغا، صفحہ نمبر 69۔ سیاق و سبق: چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ ڈاکٹر وزیر آغا کا ایک فلسفیانہ انشائیہ ہے، کیونکہ انہوں نے روڈ رولر کے عام استعمال سے ہٹ کر اسے زندگی کی موجودگی کا احساس کے لیے ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اپنے اس احساس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ روڈ رولر پر 2 گھنٹے تک رہے۔ بنظر غائر مشاہدہ کرنے کے بعد وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ زندگی پر مراقبے کی صورت میں غور و فکر کریں۔ اس طرح زندگی کے بارے میں شعور کے نئے دریچے کھلتے ہیں۔ انشائیہ نگار نے روڈ رولر کے ظاہری شکل و صورت اور رفتار کو بھی
بیان کیا ہے۔ اقتباس کی تشریح: زیر نظر پیراگراف سبق کے اس حصے سے لیا گیا ہے جہاں مصنف اپنے دلی تسکین کے لیے روڈ رولر پر سوار ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق روڈ رولر پر سوار ہونا ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی ہاتھی کی پیٹھ پر رکھے ہوئے کجاوے میں سوار ہوتا ہے۔ تاہم روڈ رولر پر سوار ہونے کے بعد انسان کے دل کے شگوفے ایسے کھلتے ہیں، مطلب اتنے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے زمین والوں سے کافی اونچائی پر پا کر اس کے دل میں جو احساسات جنم لیتے ہیں وہ کسی ہاتھی کی سواری سے کم نہیں۔ اس مقام پر آ کر سوار اپنے آپ کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا خوش و خرم پاتا ہے جیسے شہنشاہ جہانگیر کو اس کے دل کی رانی انارکلی مل گئی ہو۔ مصنف کے مطابق ڈرائیور سے التجا کے بعد جب وہ بھی روڈ رولر پر سوار ہوئے تو ان کے دل کے احساسات بھی جاگنے لگے۔ انہیں زندگی کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد روڈ رولر اتنی آہستگی سے روانہ ہوا کہ کافی دیر تک مصنف کو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ روڈ رولر چل پڑا ہے یا اب بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی؟ جواب: مصنف کے مطابق روڈ رولر ایک دیوہیکل جاپانی پہلوان کی طرح کالے لوہے کے ایک پہاڑ کی مانند تھا۔ ب، روڈ رولر کس رفتار سے چل رہا تھا؟ جواب: روڈ رولر انتہائی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا کہ 1 گھنٹے میں اس نے بمشکل 50 گز کا فاصلہ طے کیا۔ صفحہ نمبر 70۔ اگلا جز ہے جیم۔ مغرب میں الو کو کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: اہل مغرب الو کو اس کی خلوت پسندی اور خاموشی کی وجہ سے فلاسفر سمجھتے ہیں، کیونکہ فلسفی بھی بالعموم خاموش اور سوچوں میں گم رہتا ہے۔ دال، مصنف نے روڈ رولر پر کتنی دیر سفر کیا؟ جواب: مصنف نے روڈ رولر پر تقریباً 2 گھنٹے سفر کیا۔ ہے، مصنف نے روڈ رولر کی رفتار پر کن خیالات کا اظہار کیا؟ جواب: مصنف روڈ رولر کی رفتار کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ اس پر بیٹھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ چل رہا ہے یا اپنی جگہ کھڑا ہے۔ اسی طرح روڈ رولر ریل گاڑی اور موٹر کار کی طرح تیز رفتاری سے چلتے ہوئے باہر کی چیزوں کو پیچھے نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس کے چلنے سے چیزیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ الف، کتوں نے ڈیش کر روڈ رولر کا استقبال کیا۔ اس خالی ڈیش میں لگے گا کتوں نے بھونک کر روڈ رولر کا استقبال کیا۔ ب، بلکہ ڈیش کی ایک کھنکتی ہوئی قاش بن گئی۔ جواب ہوگا ڈیش میں لگے گا بلکہ موجودگی کی کھنکتی ہوئی کاش بن گئی۔ جیم، ہر خواہش کے اندر ایک ڈیش ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، خالی جگہ میں لگے گا ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے۔ دال، یہ چیزیں ڈیش کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اس خالی جگہ میں لگے گا یہ چیزیں عمل معکوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ الف، رفتار ہی انتشار ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ یہ مختصر فقرہ سبق چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ میں اس مقام سے لیا گیا ہے جہاں مصنف روڈ رولر پر سوار ہو کر جب شاخ پر بیٹھے الو کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ الو ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ زندگی میں مسلسل تیز رفتاری سے گھبراہٹ جنم لیتی ہے اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ب، واقعی تغیر کو ثبات ہے۔ اس کی وضاحت یہ اس فقرے کی، اس جملے میں مصنف کی مراد یہ ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے، کوئی چیز اپنی جگہ ٹھوس اور جامد نہیں ہے، بلکہ کہا جائے کہ تغیر و تبدل ہی زندگی کا دوسرا نام ہے تو غلط نہ ہوگا۔ بقول شاعر، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ صفحہ نمبر 71۔ جی میں شکریہ، مجھے ذرا جلدی پہنچنا ہے۔ اس فکر کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے انہیں تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے اور انہوں نے اپنا مطلوبہ مقصد حاصل کر لیا تو ڈرائیور نے کہا کہ رولر روک کر انہیں اتار دے۔ اس پر ڈرائیور نے انہیں کہا کہ وہ رولر پر ہی انہیں گھر چھوڑ دے گا، مگر مصنف نے ہنستے ہوئے کہا کہ انہیں ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے اور رولر کی رفتار بہت
آہستہ ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل جملوں کو قواعد کے مطابق درست کریں۔ 3 کالم ہیں، جواب ہے، پھر غلط جملے ہیں اور درست جملے ہیں۔ الف، بوڑھا شخص بہت سے گھاٹوں کا پانی پی چکا تھا۔ درست جملہ ہے، بوڑھا شخص گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکا تھا۔ بے، پاکستان کے اندر افرادی قوت کی کمی نہیں ہے۔ یہ غلط جملہ ہے، صحیح جملہ اس طرح ہوگا، پاکستان میں افرادی قوت کی کمی نہیں ہے۔ جیم، میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ حاصل کیا۔ غلط جملہ ہے اور صحیح جملہ اس طرح ہوگا، میں نے اپنے کالج کی لائبریری سے استفادہ کیا۔ استفادہ حاصل نہیں کیا بلکہ استفادہ کیا۔ دال، یہ غلط جملہ ہے کہ لڑکا ڈرتا ڈرتا پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا، اور درست جملہ ہوگا لڑکا ڈرتے ہوئے، ڈرتا ڈرتا نہیں بلکہ لڑکا ڈرتے ہوئے پرنسپل کے دفتر میں داخل ہوا۔ پر ہے، ملتان اولیاؤں کی سرزمین ہے۔ یہ غلط جملہ ہے، صحیح جملہ اس طرح ہوگا، ملتان اولیاء کی سرزمین ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل جملوں میں مناسب مقامات پر رموز اوقاف لگائیں۔ جملے یہ ہیں، الف، وہ بازار سے سبزیاں، پھل، دالیں اور گوشت لایا۔ بے، وہ شخص خوشبو کی طرح آیا، جھوما، خوشیاں بکھیری اور چلا گیا۔ اب پہلے کا ہم جواب دیکھتے ہیں، وہ بازار سے سبزیاں، پھل، دالیں اور گوشت لایا۔ رموز اوقاف میں آئے گا، وہ بازار سے سبزیاں، پھل، دالیں اور گوشت لایا۔ بے، وہ شخص خوشبو کی طرح آیا، جھوما، خوشیاں بکھیری اور چلا گیا۔ اس میں ہوگا، وہ شخص خوشبو کی طرح آیا۔ رموز میں وہ شخص کے آگے ایک لائن ہے، ڈیشوں والی چھوٹی سی ایک لائن ہے، چھوٹی سی تھوڑی بڑی، اس کو رموز کہتے ہیں، خط۔ یعنی اب اس میں خط کی وہ بات کی ہے کہ درج ذیل جملے میں مناسب مقامات پر رموز اوقاف لگائیں۔ پہلا ہم نے پڑھا، وہ بازار سے سبزیاں، پھل، دالیں اور گوشت لایا، تو اس میں رموز اوقاف کے قواعد کے اندر یہ چیز بنتی ہے، وہ بازار سے سبزیاں، قامہ، پھل، قامہ، دالیں اور گوشت لایا۔ قامہ جو ہے اس میں رموز اوقاف میں آتے ہیں۔ جی، وہ شخص خوشبو کی طرح آیا، جھوما، خوشیاں بکھیری اور چلا گیا۔ جب ہم اس کے رموز اوقاف بنائیں گے تو یہ ہوگا، وہ شخص اور ڈیش، یعنی چھوٹی ڈیش کے ساتھ خط، یعنی ایک بڑی ایک وقفے سے چھوٹا ذرا زیادہ وقفہ ہوتا ہے، اس کو ہم خط کہتے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ شخص یعنی خط آگے، خط کا نشان، خوشبو کی طرح آیا، قامہ، جھوما، قامہ، خوشیاں بکھیری، پھر آگے خط اور چلا گیا۔ خط سے مراد، وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رموز اوقاف کے اندر خط اسے کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیش ہوتی ہیں لیکن ایک ذرا بڑی لائن ہوتی ہے، اس کو ہم خط کہتے ہیں۔ تو یہ جملے کو اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ رموز اور یہ اوقاف استعمال ہوتے ہیں۔ قائد اعظم بانی پاکستان بہت بڑے سیاست دان تھے۔ اس میں جو رموز اوقاف لگیں گے اس طرح ہوگا کہ قائد اعظم، وہ بریکٹ ہوگا چھوٹا، اور بریکٹ کے اندر آئے گا بانی پاکستان۔ قائد اعظم اور بریکٹ کے اندر آئے گا بانی پاکستان بہت بڑے سیاست دان تھے۔ ہم مجبور انسان ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کے رموز و اوقاف کیسے بنیں گے؟ ہم مجبور انسان ہیں، قامہ، ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ آگے سوالیہ نشان، کیسے، کیوں، کب، کیا، یہ سارے انگریزی میں انٹروگیٹو کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں سوالیہ۔ تو اس کے رموز و اوقاف ایسے بنیں گے کہ ہم مجبور انسان ہیں، قامہ، ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ آگے سوالیہ نشان۔ تم اچھے ہو یا برے عالم ہو، یا جاہل دیندار ہو، یا دنیا دار، اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ اب اس میں رموز و اوقاف کی آپ ترتیب دیکھیں کیا ہوگی۔ تم اچھے ہو یا برے، قامہ، عالم ہو یا جاہل، قامہ، دیندار ہو یا دنیا دار، قامہ، اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو، فل سٹاپ۔ تو یہ ہیں رموز و اوقاف۔ صفحہ نمبر 73، مضمون کا نام ہے منظور اور اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ فرہنگ، ہم اس کی دیکھتے ہیں، پہلے اس کی مشکل الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے گانٹھ، گانٹھ کا مطلب ہے جڑ، گرا، یہاں ہلدی کی جڑ مراد ہے۔ ناک کا بانسا، یعنی دونوں نتنوں کے بیچ کی ہڈی یا ناک کی ہڈی، ناک کا بانسا۔ راشا یعنی کپ کپی، لرزہ، ایک بیماری جس میں بدن کانپتا ہے، اسے کہتے ہیں راشا۔ اکڑے ہوئے یعنی پٹھوں کا تناؤ یا پٹھوں کا مروڑ۔ کوٹتا رہا یعنی مارتا رہا یا پیٹتا رہا۔ نقاہت یعنی کمزوری، ناتوانی، ضعف۔ صعوبت، سواد سے، صعوبت، مصیبت، سختی یا تکلیف۔ مفارقت یعنی جدائی یا علیحدگی۔ افلاس زدہ یعنی غریب، نادار، مفلس یا غربت کا مارا۔ ٹیسے اٹھنا یعنی درد کرنا، کسک ہونا، وہ درد جو زخم میں ہوتا ہے۔ چہرہ تمتمانا یعنی چہرہ چمکنا، دمکنا یا چہرہ جگمگانا۔ افراتفری یعنی ہلچل، تہلکا،
گھبراہٹ یا کھلبلی. عالم یعنی حالت. کہتے ہیں نا کیا عالم ہے اس جہاں کا، کیا عالم ہے، تو اس کا مطلب ہے حالت، کیفیت. عالم یعنی دنیا کو بھی کہتے ہیں، مگر یہاں معنی حالت یا کیفیت کے ہیں. افاقہ یعنی مرض میں کمی، صحت یا شفا. معجزہ، کرامت، کرشمہ، وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو، ناممکن، جسے کوئی پیغمبر خدا ہی ممکن بنا سکے. اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں میریکل، MIRACLE، میریکل یعنی معجزہ. مہلک یعنی ہلاک یا قتل کرنے والا، یا ضرر رساں یعنی تکلیف پہنچانے والا. لوتھڑا یعنی جمے ہوئے خون کا ٹکڑا، بغیر ہڈی کی گوشت کا ٹکڑا. صفحہ نمبر 74. بے سود، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. معین یعنی ٹھہرایا گیا یا مقرر کیا گیا، مقررہ. مندی آنکھیں، نیم مندی آنکھیں. آدھی بند آنکھیں یعنی ادھ کھلی آنکھیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے نیم مندی آنکھیں. نحیف دل یعنی کمزور دل یا ضعیف دل. چہکنے، چہکارنے یعنی پرندوں کی آواز، یہاں مراد خوشی میں آ کر بولنا ہے. اعصاب یعنی پٹھے، نسیں، رگیں یعنی مسلس. تناؤ یعنی کھنچاؤ یا کھچاوٹ، سٹریس بھی جسے کہتے ہیں انگریزی میں. گھٹی گھٹی زندگی یعنی تکلیف زدہ زندگی، بے کسی والی زندگی، مجبوری والی زندگی. قنوطیت، مایوسی، زندگی کا تاریک پہلو دیکھنا یعنی پیسیمزم کہتے ہیں اسے. قنوطیت، مایوسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پیسیمزم. اور اگر پر امید ہے تو اسے کہتے ہیں آپٹیمزم. رجائیت یعنی اچھے خیال رکھنا، زندگی کا روشن پہلو دیکھنا، آرزو سے پر ہونا یعنی آپٹیمزم. چمکارتا، پچکارتا یعنی پیار کرنا یا دلاسا دینا. رند گئی یعنی رک گئی، قید ہو گئی یا گھر گئی. ریلیز یعنی آزادی کا حکم، یہاں مراد اسپتال سے فارغ ہونا ہے، یعنی فارغ بندہ فلاں اسپتال سے ڈسچارج ہو گیا یا ریلیز ہو گیا. ویسے قید خانے سے اس کو بھی رہائی کو بھی ریلیز کہتے ہیں. محو کرنا یعنی مٹانا، دور کرنا، گم کرنا یا فنا کرنا. وضاحت طلب. بے کورونری تھرمبوس، اسے انگریزی میں کورونری تھرومبوسائسس کہتے ہیں. اس کے معنی ہیں دل کا انجماد خون، یعنی دل کی شریانوں میں خون کا جم جانا، جس سے حرکت قلب میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. معصومیت پر حالہ یا حالہ کا کام دیتی تھی. منظور کے اس کی جو اب یہ وضاحت ہو رہی ہے، جو بھی فقرہ یا جو جملہ لکھا جا رہا ہے اس کی وضاحت. حالہ اس دائرے کو کہتے ہیں جو زمینی بخارات کی وجہ سے چاند کے گرد ظاہر ہوتا ہے، کوسے قزا بھی جسے ہم کہتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ منظور کا معصوم چہرہ گویا چاند ہے، اور اس کی چمک یعنی تمتماہٹ اس کے گرد ایک حالہ ہے. اس جملے میں افسانہ نگار نے علم بیان کی ایک اہم شاخ استعارہ کا استعمال کیا ہے. صفحہ نمبر 75. خلاصہ سبق. منظور نامی مختصر افسانہ سعادت حسن منٹو کا وہ شاہکار ہے جو انسان کے احساسات و جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. منظور کی باتیں سن کر ننھے سے مریض کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اور معصومیت بھری باتوں سے انسان کے دل پر کپ کپی طاری ہوتی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ جب اختر نامی ایک نیا مریض عارضۂ قلب میں مبتلا ہو کر اسپتال میں داخل ہوتا ہے، جس کے جانبر ہونے کی بہت کم امید کی جا سکتی تھی، وہ تو حیات کی کشمکش سے نکلنے کے بعد جب ہوش میں آتا ہے تو اپنے دائیں طرف کی چارپائی پر ایک نو عمر سانولی رنگت والے ایک مسکراتے ہوئے مریض کو دیکھتا ہے جو سلام کہتا ہے اور اپنا نام منظور بتاتا ہے. اس نے مریض اختر کی عمر تقریباً 32 سال تھی اور اس نے ساری زندگی مفلسی اور تکلیف میں گزاری تھی، جبکہ والدین کے سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا. اگر اس کے دل کی تکلیف شدید نہ ہوتی تو عام حالات میں اس کی صحت اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا. افسانہ نگار کے مطابق منظور نامی یہ بچہ کافی عرصہ سے اسپتال کے اس وارڈ میں لا علاج مرض کے لیے داخل تھا، کیونکہ فالج جیسے موذی مرض کے حملے کی وجہ سے اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو چکا تھا. وہ اس وارڈ میں نرس، ڈاکٹر اور جمعہ دار وغیرہ سب کے سامنے ہنستے مسکراتے باتیں کرتا تھا. اس وارڈ کی ڈیوٹی پر مامور لوگ بھی اس سے پیار کرتے تھے. والد اس کا درزی تھا جو دوپہر کو اور والدہ شام کو برقع اڑے آتی تھی. وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا. اختر کے ساتھ بھی جلد ہی اس کی دوستی ہو گئی. وہ اختر کو دعا دیتا تھا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. مصنف کہتا ہے کہ جب اختر پر ہسپتال میں ایک دن دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ مرتے مرتے بچا تو اس نے منظور سے کہا کہ اس کے لیے دعا کی ہے کہ نہیں،
اور جب منظور نے بتایا کہ وہ ایک ہی دفعہ دعا مانگتا ہے تو اختر اللہ تعالیٰ پر اس کی یقین کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کاش میرا دل بھی اس جیسا صاف ہوتا اور میں بھی اس کی صحت یابی کے لیے ایسی دعا مانگ سکتا۔ افسانے کا عرفہ یعنی بلند مقام اس وقت آتا ہے جب اختر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسے اگلے دن اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا، تو وہ ساری رات جاگ کر گزار دیتا ہے کیونکہ وہ منظور سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب وہ اگلے دن ذرا دیر سے اٹھتا ہے تو اپنے دائیں طرف بستر پر منظور کو نہ دیکھ کر قریبی نرس سے پوچھتا ہے کہ منظور کہاں ہے، تو وہ اس کو ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے کہ منظور تو صبح سویرے مر چکا ہے۔ تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے پھر سے دل کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کچھ دیر صدمے میں رہنے کے بعد وہ ہسپتال سے چلا جاتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اسے منظور کی دعا نے بچایا اور زندگی جینے کا نیا حوصلہ دیا۔ صفحہ نمبر 76۔ لب لباب۔ منظور کا کردار اس سبق میں ہمت و حوصلے کی علامت یعنی سمبل ہے۔ وہ خود جان لیوا مرض میں مبتلا تھا اور دوسروں کے لیے زندگی کی دعا مانگتا تھا۔ اس کی معصومیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے مصائب اور مسائل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اقتباس کی تشریح۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، ایک لہجے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا، کبھی اس کروٹ لیتا کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، ناک کا بانسا برف کی ڈلی سارے بدن پر آشا تھا۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام منظور، مصنف کا نام سعادت حسن منٹو۔ سیاق و سباق۔ اس افسانے میں مصنف نے عارضۂ قلب میں مبتلا اختر نامی مریض کی زبانی پہلے سے داخل ایک فالج زدہ معصوم بچے کی کہانی بیان کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کس طرح اس نئے مریض نے اس بچے کے ساتھ ہسپتال میں دوستی کر لی جو کہ ایک جان لیوا مرض فالج میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا نچلا حصہ بے حس و حرکت تھا۔ باوجود اس کے وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا اور وارڈ میں ڈیوٹی پر مامور نرسوں، ڈاکٹروں اور جمعداروں سے گپ شپ لگاتا رہتا۔ اختر جب ہوش میں آتا ہے تو اس ننھے مریض کو اپنے دائیں طرف کی چارپائی پر دیکھتا ہے۔ وہ اختر کو سلام کرتا ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہے۔ مصنف یعنی افسانہ نگار کے مطابق اختر کو اس بچے سے جینے کا ایک نیا حوصلہ ملتا ہے، جبکہ یہ بچہ اختر کے صحت یاب ہونے کے بعد ہسپتال سے رخصت ہونے والے دن صبح کے وقت فوت ہو جاتا ہے۔ دیے گئے اقتباس میں اختر کو دل کا دورہ پڑنے اور اسپتال میں داخل ہونے کے بعد اس کی تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے۔ تشریح۔ صفحہ نمبر 77۔ مصنف سعادت حسن منٹو کے مطابق جب اختر کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد اسپتال لایا گیا تو اس کا سارا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے ایک لمحے کا آرام نہیں تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا جبکہ انتہائی خوف میں مبتلا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ اس قدر تکلیف میں تھا کہ نہ اسے لیٹ کر آرام آ رہا تھا اور نہ بیٹھ کر سکون، اور جب اسے گھٹن محسوس ہوتی تو وہ لمبی لمبی سانسیں لیتا کہ کہیں اس کا دم نہ نکل جائے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں اندر کو دھس چکی تھیں اور اس کی ناک برف کی مانند ٹھنڈی تھی، جبکہ ڈر اور تکلیف کے باعث اس کا بدن اس قدر کپا رہا تھا گویا اسے راشا کا مرض لاحق ہو۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کریں۔ الف، اس کے دل کی رفتار ڈیش تھی، خالی جگہ ملے گا اس کی دل کی رفتار غیر یقینی تھی۔ ب، مریض کو دل کا عارضہ ہے جسے ڈیش کہتے ہیں، مریض کو دل کا عارضہ ہے جسے کورونری تھرمبوس کہتے ہیں۔ جیم، وہ ہوش میں تھا اور اپنے ڈیش کا جائزہ لے سکتا تھا، وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس نے ڈیش ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا، اس نے نیم مندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا۔ منظور کی ذات اس کی نظر میں ڈیش کا درجہ رکھتی تھی، منظور کی ذات اس کی نظر میں مسیحا کا درجہ رکھتی تھی۔ سوال نمبر 4 درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، اختر کو کس حالت میں ہسپتال لایا گیا؟ جواب، اختر کو جب ہسپتال لایا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن لگائی گئی۔ اس رات ڈیوٹی پر مامور نرس کا اس کی خراب حالت کے متعلق خیال تھا کہ اختر آج رات ہی مر جائے گا، کیونکہ اس کی نبض کی رفتار ایسی تھی کہ کبھی بھی تیز ہو جاتی اور کبھی کافی وقت کے لیے اس قدر سست ہو جاتی کہ اس پر مردہ ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ ب،
منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ جواب: منظور کی بیماری کی وجہ فالج جیسا جان لیوا مرض تھا، کیونکہ ایک دن وہ کھیل کود سے واپس گھر آیا اور فوراً ہی ٹھنڈے پانی سے نہا لیا۔ چونکہ اس کا بدن بھی گرم تھا، اس لیے اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس سے اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا۔ صفحہ نمبر 78 جیم: منظور ہسپتال سے گھر کیوں نہیں جانا چاہتا تھا؟ جواب: منظور کا والد ایک درزی تھا جو صبح سویرے اپنی دکان پر چلا جاتا تھا اور ماں ہمسائی کے گھر پر جا کر کپڑے سیتی تھی۔ ان دونوں کے گھر سے جانے کے بعد منظور چونکہ گھر میں اکیلا رہ جاتا، اس لیے وہ ہسپتال سے گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ دال: اختر کے خیال میں اس کے صحت مند ہونے کی کیا وجہ تھی؟ جواب: اختر کے خیال میں منظور اس کے لیے ایک مسیحا کا درجہ رکھتا تھا، کیونکہ اس کی دعا اور اس کا حوصلہ تھا جس سے اسے نئی زندگی ملی۔ اس کی صحت یابی کی وجہ ڈاکٹروں کی دوائیاں اور انجیکشن نہیں تھے۔ ہسپتال کے اہلکاروں کا منظور سے کیسا رویہ تھا؟ ہسپتال کے اہلکاروں کا منظور سے رویہ مشفقانہ تھا۔ ہسپتال کا تمام عملہ، جس میں ڈاکٹرز، نرسیں اور ذمہ دار سب شامل تھے، منظور سے ہر کوئی ہنس کھیل کر بات کرتا اور بہت پیار سے پیش آتا۔ سوال نمبر 3، منظور کے کردار پر ایک پیراگراف لکھیں۔ جواب: منظور حشاش پشاش اور ہنس مکھ چہرہ رکھنے والا ایک نوخیز لڑکا تھا جو ہر کسی کو سلام کرتا تھا، ہسپتال میں نرس کو آپا کہتا تھا اور نئے آنے والے مریضوں میں کسی کو بھائی جان اور کسی کو ماموں کہہ کر پکارتا تھا۔ وارڈ کے تمام عملے کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتا تھا، نئے آنے والے مریضوں کا حوصلہ بڑھاتا تھا اور اس کی جلد صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا۔ سوال نمبر 4، اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب: خلاصہ سبق دیکھیں، کیونکہ ہم نے خلاصہ پڑھ لیا تو خلاصہ سبق جب آپ دیکھیں تو وہ اس کا خلاصہ ہے۔ سوال نمبر 5، اس افسانے سے کم از کم ایسے 5 جملوں کا انتخاب کریں جن میں امدادی افعال کا استعمال ہو۔ جواب: دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ امدادی افعال ہیں، جن کے جی خط لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک دیکھیے پہلا ہے، اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے داغ مفارقت دے گئے تھے۔ اب دینا جو ہے وہ امدادی فعل ہے۔ 2، دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا۔ اب اٹھنا جو ہے اس میں نہ اٹھتی، اٹھنا جو ہے وہ اس میں امدادی فعل ہے۔ 3، وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ سکنا جو اس میں ہے، سکنا وہ امدادی فعل ہے۔ 4، اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے۔ رکھنا جو اس میں ہے، اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے، رکھنا جو ہے اس میں وہ امدادی فعل ہے۔ اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ اب لینا جو ہے اس میں وہ امدادی فعل ہے، یعنی اس کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ لینا جو ہے اس میں وہ امدادی فعل ہے۔ صفحہ نمبر 79 یعنی 79، اعراب لگائیں۔ سوال نمبر 6 ہے اور اس میں 4 کالم ہے، ایک ملک ہے الفاظ، دوسرے میں اعراب کے ساتھ اور پھر آگے الفاظ اور اعراب کے ساتھ۔ مفلوج، اب مفلوج پر اعراب جو لگیں گے وہ اس سے لگیں گے کہ میم کے اوپر زبر، فے، پھر لام کے اوپر پیش اور پھر جیم، مفلوج۔ پھر مریض، مریض کے میم کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر، پھر یہ اور پھر زوات مریض۔ معجزہ، معجزہ جو ہے اس پر میم کے اوپر پیش، پھر عین، پھر جیم کے نیچے زیر اور پھر زے کے اوپر زبر، معجزہ۔ مرض، مرض جو ہے اس میں میم کے اوپر زبر اور پھر رے اور پھر زوات یعنی مرض۔ معین، معین کے جو اعراب لگیں گے اس سے لگیں گے میم کے اوپر پیش، پھر عین کے اوپر زبر، پھر یہ کے اوپر شد اور اس کے اوپر زبر، معین۔ مانند، مانند کے اوپر آپ لگائیں گے میم کے اوپر زبر اور پھر نون کے نیچے زیر، پھر نون پھر دال، مانند۔ اور آخری لفظ ہے مسیحا، مسیحا کے جو اعراب لگیں گے وہ اس طرح ہوں گے میم کے اوپر زبر، پھر سین کے نیچے زیر، پھر یہ، پھر ہے حلوے بری جو ہے ہے الف ہا اس کے اوپر زبر اور یہ بن جائے گا مسیحا۔ تو یہ ہے آپ کے اعراب۔ سوال نمبر 7، سرکاری اسپتال میں داخل کسی مریض کی آپ بیتی لکھیں۔ آپ بیتی سے مراد ہے کہ جو وہ خود بیان کرتا ہے اپنے بارے میں۔ سرکاری اسپتال میں داخل مریض کی آپ بیتی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک وفاقی تعلیمی ادارے کا 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہاسٹل سے گاؤں گیا تھا۔ گاؤں کی ندی میں دوستوں کے ساتھ نہانے کے دوران مستی اور دھکم پیل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا، جس سے میرے کان میں درد شروع ہوا، جس پر کچھ گھریلو ٹوٹکے آزمائے گئے اور مقامی ڈسپنسروں نے بھی کان کے قطرے اور دوائی دی، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ اس طرح کئی مہینے گزر گئے اور کان میں وقتاً فوقتاً درد کی ٹیسیں اٹھتی تھیں، جس پر مجھے پشاور شہر کی خیبر ٹیچنگ ہسپتال لایا گیا۔
جہاں معائنہ کے بعد سینئر ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے کان کا پردہ پھٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے کان کا آپریشن کرنا پڑے گا، لہٰذا مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ داخلے والے روز میرے ابتدائی ٹیسٹ مثلاً خون اور پیشاب کی جانچ پڑتال کی گئی۔ مجھے اگلی صبح آپریشن کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا اور اس کے لیے مجھ سے باقاعدہ آپریشن پر رضامندی کے دستخط لیے گئے، جبکہ میرے بڑے بھائی نے بھی آپریشن میں حادثاتی نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانونی کارروائی کے طور پر دستخط کیے۔ اگلی صبح مجھے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، مجھے وہاں انجیکشن دیا گیا جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ENT یعنی کان، ناک اور گلا کے وارڈ میں بستر پر پایا۔ نیم وا یعنی آدھی کھلی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ میرے بھائی اور خالہ زاد، چچا زاد اور بہنوئی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک میں اپنے آپ کو خلاؤں میں محسوس کرتا رہا۔ جب کچھ دیر کے بعد نشہ مکمل طور پر یعنی ان دواؤں کا اور انجیکشنز کا اتر چکا تو میں نے آئینے میں دیکھا کہ میرے سر اور کان کے گرد ایک پگڑی بندھی ہوئی ہے جو کہ چادر کی نہیں بلکہ سفید پٹیوں کی ہے۔ اسی طرح مجھے اسپتال میں 16 دن تک زیر معائنہ رکھا گیا۔ ڈاکٹر روز آ کر مجھ سے آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کی مشق کرواتے رہے۔ نرس مجھے روز انجیکشن لگاتی اور دوائیاں دیتی تھی، جبکہ میرے عزیز و اقارب وقتاً فوقتاً میری عیادت کے لیے اسپتال کا چکر لگاتے رہتے۔ بقول شاعر، عیادت رسم دنیا تھی چلے آتے تو کیا ہوتا، عیادت رسم دنیا تھی چلے آتے تو کیا ہوتا، تمہارا پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے۔ صفحہ نمبر 80۔ اسپتال میں گزارے ہوئے باقی دن میرے بہت اچھے تھے۔ میری چارپائی کے قریب کئی مریضوں سے میری گپ شپ ہوتی تھی۔ وقت گزاری کے لیے اخبارات اور رسائل کا بھی مطالعہ کرتا تھا۔ نئے آنے والے مریضوں کو خوش آمدید اور صحت یاب ہو کر جانے والوں کو پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت کرتے تھے، جیسے ان کے ساتھ برسوں کا تعلق رہا ہو۔ اسپتال کا عملہ بھی کافی اچھا تھا، ان کا رویہ مشفقانہ تھا جس میں گھر کا احساس ملتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بخشی اور مجھے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ سوال نمبر 8، درجہ ذیل پیراگراف میں مناسب مقامات پر رموز اوقاف لگائیں۔ رموز اوقاف آپ کے ذہن میں ہیں، ہم پچھلے سبقوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ تو پیراگراف یہ ہے، دور حاضر میں بجلی ایک خادمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ گھروں، کارخانوں اور دفتروں میں ہر جگہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا لازمہ ہے۔ بٹن دبایا، پنکھا چل پڑا، روشنی ہو گئی، ہیٹر جل اٹھا اور ایئر کنڈیشن نے کمرہ ٹھنڈا کر دیا۔ ریفریجریٹر میں ہر چیز یخ بستہ ہو گئی، کھانا تیار ہے، کپڑے دھل گئے، استری ہو گئی، لفٹ نے آپ کو سینکڑوں فٹ بلندی پر پہنچا دیا۔ غرض سوئچ دباتے ہی سب کچھ آن کی آن میں ہو جاتا ہے۔ اب اس جو پیراگراف پر رموز و اوقاف ایسے لگیں گے کہ دور حاضر میں بجلی ایک خادمہ کی حیثیت رکھتی ہے، فل سٹاپ۔ گھروں، کارخانوں اور دفتروں میں ہر جگہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا لازمہ ہے۔ اس کے بعد ایک خط کا نشان یعنی ایک فاصلہ، وہ جو ڈیش والی ایک لائن بڑی ہوتی ہے وہ۔ پھر جی بٹن دبایا، پنکھا چل پڑا، پھر روشنی ہو گئی، ہیٹر جل اٹھا، ایئر کنڈیشن نے کمرہ ٹھنڈا کر دیا، پھر ریفریجریٹر میں ہر چیز یخ بستہ ہو گئی، کھانا تیار ہے، کپڑے دھل گئے، استری ہو گئی، لفٹ نے آپ کو سینکڑوں فٹ بلندی پر پہنچا دیا۔ اس کے آگے پھر آ گیا خط۔ اگر سوئچ دباتے ہی سب کچھ آن کی آن میں ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، سبق کے مطابق جو جملے درست ہیں ان کے سامنے پی اور جو غلط ہیں ان کے سامنے کراس لگائیں یعنی کاٹا لگائیں۔ الف، اختر کے بدن پر راشا طاری تھا، صحیح ہے۔ بے، اختر اور منظور ہم عمر تھے، یہ غلط ہے۔ صفحہ نمبر 81۔ جیم، اختر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، یہ غلط ہے۔ دال، منظور صحت یاب ہو کر گھر چلا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ ہے، کامیاب علاج نے ہی اختر کی بیماری ختم کی، یہ بھی غلط ہے۔ اور دال، منظور کی چارپائی پر ایک نحیف و نزار بوڑھا جا پڑا تھا، یہ صحیح ہے۔ اور آخری سوال ہے سوال نمبر 10، کم از کم 300-400 الفاظ پر مشتمل ایسا افسانہ لکھنے کی کوشش کریں جس کا مرکزی خیال ایثار و قربانی ہو۔ جواب، عزیز طلباء و طالبات، مشہور و معروف افسانہ نگاروں مثلاً اشفاق احمد، احمد ندیم قاسمی، سعادت حسن منٹو اور پریم چند کے افسانوں کا مطالعہ کریں، جس سے آپ کے لکھنے کی استعداد بڑھے گی، اور پھر خود افسانہ یا افسانے لکھنے کی کوشش کریں۔